دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جلسہ حالات حاضرہ میں شرکت کیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس نسل کشی کا ذکر کروں، اس قتل عام کا ذکر کروں، ان 7,000 لوگوں کی جو جانیں چلے گئی ہیں ان کا ذکر کروں، جس میں 2,000 سے زائد معصوم بچوں کی موت ہوئی ہے، جس میں 1,500 سے زائد خواتین کو مار دیا گیا، جس میں 16,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ آج بھی ہزاروں لوگ بلڈنگ کے ملبے کے نیچے یا تو مدد کو پکار کر مر چکے ہیں، یا جو زندہ ہیں وہ اپنی سانس لینے میں مشکلات محسوس کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں غزہ میں، جہاں پر اسرائیل اپنی ایک بربریت کے مظاہرے کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین نے حالیہ دنوں میں دارالسلام کی تاریخی سرزمین پر ہم نے فلسطینیوں کے حق کے لیے ایک احتجاجی جلسہ رکھا۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں عوام نے بلا لحاظ مذہب ملت اس جلسے میں شرکت کی۔ میں آج آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں کہ فلسطین کی عوام کا ذکر ہم کریں، اور مجھے یقین ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ فلسطین کی اہمیت ہماری نظروں میں، ہماری سوچ اور فکر میں کیا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے، اور آپ اور ہم سنتے ہیں اپنی کانوں سے کہ ظہیر آباد کی سرزمین ہو یا حیدرآباد کی سرزمین ہو یا بھارت کی سرزمین ہو، آج ہر ایک کی زبان سے یہی دعا نکل رہی ہے کہ اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما دے۔ ہر ایک کی زبان سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ پروردگار ان نہتے لوگوں کو تو اپنے فضل اور کرم سے بچا لے۔ ہر فرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ رب کریم تو جبار ہے، تجھے تیری جباریت کا واسطہ کہ جو آج جن کے ساتھ کوئی ٹھہرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ ان کو بچا لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو بربریت فلسطینیوں پر کی جا رہی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے میں اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنے کے لیے مشکل محسوس کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز میں کہ ایک 6 سال کی بچی، اس کے سامنے اس کی ماں، باپ، اس کی دادی مر جاتی ہے، یہ بچی بچ جاتی ہے، تو اس بلڈنگ کے ملبے سے ایک 6-7 سال کی بچی اٹھ کر مما مما کہہ کر پکارتی ہے۔ ایک بلڈنگ اسرائیل کی ایئر فورس نے بم گرایا، ایک باپ دیکھتا ہے کہ میرے فلیٹ کا ملبہ ہے، دوڑتا ہے، اپنی بیوی کی لاش کو پاتا ہے، اپنی اولاد کی لاشوں کو پاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری بیٹی زندہ ہے، اس کو اٹھا کر بھاگتا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے
جو بغیر الیکٹریسٹی کے، بغیر کوئی چیز کے آپریشن کر رہا ہے، لوگ اس سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا ادھر آؤ، ابھی ایک بلڈنگ گری، 10 لاشیں آئی ہیں۔ وہ ڈاکٹر دوڑ کر کیا دیکھتا ہے کہ ان 10 لاشوں میں اس کی ماں، باپ، بیوی اور اولاد کی لاشیں ہیں۔ ایک صحافی ہے جو الجزیرہ کے لیے رپورٹنگ کر رہا ہے، اور رپورٹنگ کر کے دوڑتا ہے کسی مقام پر کہ اس جگہ پر اسرائیل نے بم گرائے ہیں۔ جب پہنچتا تو دیکھتا کہ اللہ، یہ تو میری بلڈنگ ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے 2 بیٹے اور بیوی مر چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آج آپ کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے، اگر آپ اپنے دل میں ان لوگوں کی تکلیف کو محسوس نہیں کریں گے، اور دنیا اگر یہ سب مظاہرے دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو میں تو کہوں گا کہ تمہارا دل مردار ہو چکا ہے۔ تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 7,000 لوگ کو مار دیا گیا اسرائیلی فوج کی طرف سے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی دنیا میں ان کا نام لینے والا نہیں ہے، کہ ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل مذمت کرتا ہے تو اسرائیل مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو نکال دیا جائے۔ کیا ہو گیا یورپ کی تہذیب کو؟ کیا ہو گیا یورپ کی انسانوں سے جو محبت کرتے ہیں؟ کہاں گئی تمہاری محبت؟ کیا ہو گیا امریکہ کو جو ساری دنیا کو ہیومن رائٹس کا درس دیتے ہیں؟ آج تم اندھے اور بہرے کیوں بن چکے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، غازہ میں جو ہو رہا ہے، 20 لاکھ کے قریب لوگ غازہ میں رہتے ہیں، 11 لاکھ لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ غازہ کو مکمل طور سے ختم کر دیا جائے، یا پھر ان کو سینائی صحرا میں، ڈیزرٹ میں لے جا کر مصر کے اندر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جو آج ہمارے بھارت کے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر جو لوگ اسرائیل کے اسٹینوگرافر اور چمچا گیری کر رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ غازہ میں مرنے والے بچے تمہاری اولاد اگر ہوتی تو کیا بولتے تم؟ اور اگر غازہ میں بلڈنگیں جو گرائی جا رہی ہیں، اگر تمہارا ٹی وی اسٹوڈیو گر جاتا تو تم کو کیا تکلیف ہوتی بتاؤ؟ افسوس ہوتا ہے کہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں اور مظلوموں کو ظالم قرار دے رہے ہیں۔ جس کو دبایا جا رہا ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم نے ایسا کیا تھا۔ ارے اگر ایسا کیا تھا تو جو کیا اس کو جواب دو۔ مگر بتاؤ ان 7,000 لوگوں نے کیا کیا؟ ان 1,500 خواتین نے کیا کیا؟ 50,000 خواتین حاملہ ہیں۔ ظہیر آباد کی سرزمین پر بیٹھ کر سننے والے میرے غیور ساتھیوں، تمہارے گھر میں بھی تمہاری بیوی، تمہاری بہن حاملہ ہو سکتی ہے۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ ظہیر آباد میں کوئی اسپتال نہیں ہے تمہاری بیوی اور بہن کے لیے۔ میری بیٹی اور میری بیوی یا میری رشتہ دار حاملہ ہے تو کیا گزر رہی ہوگی ان لوگوں پر؟ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہزاروں کی تعداد میں، غازہ کے روڈوں پر آوارہ پھر رہے ہیں۔ پینے کا پانی ان کو اسرائیل نہیں دیتا، برقی نہیں دیتا، اسپتال کے لیے فیول نہیں دیتا، غازہ کے سامنے سمندر ہے، مچھی پکڑنے نہیں دیتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم ظہیر آباد کی عوام، کم سے کم میرے وطن عزیز کی عوام یہ جان سکے کہ غازہ میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ بھارت کو بھی اسرائیل کی طرح بننا ہے، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں
تم بھارت کو رسوا کرنے کی کوشش مت کرو. بھارت وطن عزیز انڈیا ایک بڑا اچھا ملک ہے ہمارے لیے. تم بھارت کا تقابل اسرائیل سے کر کے بھارت کی توہین کر رہے ہو. بھارت کے بارڈر سب کو معلوم, اسرائیل کے بارڈرز کسی کو نہیں معلوم. بھارت میں آئین ہے, اسرائیل میں اگر پھر سے آواز آئی یہاں پر تو آپ کو اٹھ کے جانا پڑے گا. آپ مجھے دیکھیے, میری آواز کو سنیے. بھارت کا آئین ہے, اسرائیل میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. بھارت میں اقلیتوں سے نہیں کہا جاتا کہ تم ظہیر آباد کی اس روڈ پر نہیں چلو گے, تمہاری روڈ مختلف ہے. اسرائیل میں اسرائیلیوں کے لیے روڈ الگ ہے, فلسطینیوں کی روڈ الگ ہے. بھارت میں یہ تو نہیں کیا جاتا کہ اگر میں گھر سے نکلوں تو مجھے 100 چیک پوائنٹ کو پاس کرنا پڑے گا. یہ غزہ کے لوگ 16 سال سے ایسا کر رہے ہیں, ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. جیل میں رہنا آسان ہے, غزہ میں رہنا اتنا مشکل کام ہے. کم سے کم جیل میں کوئی جا کر قیدی سے مل سکتا ہے. جیل میں اس کو 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے. مگر غزہ کے لوگوں کو 16 سال سے ظلم ان پر کیا جا رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, غزہ کی عوام کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے. اور یہ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جھوٹے ہیں یہ لوگ اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں زائنس لوگوں کو. ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. ارے تم سے اچھا تو وہ شیر ہے جنگل کا جو اپنی بھوک کے لیے کسی جانور کو مار کر کھاتا ہے. تم تو حیوانیت کے بھی نظروں سے نیچے گر چکے ہو, جو ٹی وی پر بیٹھ کر عوام کو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہو. کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ اور بار بار پوچھتے کہ یہ 10 اکتوبر کو ہوا, اب اس کی مذمت کرو. ارے کیا مسئلہ فلسطین 10 اکتوبر کو شروع ہوا؟ 1948 میں نخبہ ہوا. جب نخبہ ہوا تو 7 لاکھ فلسطینیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا. کتنے؟ 7 لاکھ فلسطینیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا. وہ 7 لاکھ یا تو لبنان میں ہے, یا اردن میں ہے, یا دمشق میں ہے, یا پھر کہیں پر مصر میں ہوں گے. یہ نخبہ 48 میں شروع ہوا. کس نے بلفور ڈکلیریشن کیا؟ یہی انگریز جو بھارت چھوڑ کر چلے گئے. بلفور ڈکلیریشن کے ذریعے فلسطینیوں کی زمین پر لا کر ان زائنس لوگوں کو بسا دیا. پھر 67 کی 6 دن کی جنگ ہوئی, جس میں ایسٹ جیروسلم چلا گیا, غزہ چلا گیا, ویسٹ بینک چلا گیا. اس وقت بھی 2.5-3 لاکھ فلسطینی اپنے وطن سے محروم ہو گئے. بتاؤ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ ارے تم لوگ تاریخ کو اگر توڑ موڑ کر جھوٹ پیش کر رہے ہو تو سچائی ہم بیان کریں گے. ہم جانتے ہیں فلسطین کی تاریخ کو. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جب یہودیوں پر ظلم کیا جا رہا تھا تو جنوبی اسپین میں حکومت تھی مسلمانوں کی. جب یہودی یورپ سے بھاگ رہے تھے تو اس جنوبی اسپین میں مسلمانوں کی حکومت نے یہودیوں کو کہا کہ آؤ یہاں پر رہو, ہم تم کو امن سے رکھیں گے, تم اپنے مذہب پر چلو, اپنی تورات پڑھو. اور یہودی مانتے ہیں کہ ان کا سنہرا دور تھا جنوبی اسپین میں, جب ترکوں کی حکومت تھی, سلطنت عثمانیہ. جب آپ دیکھیے وہاں پر 1.5 لاکھ یہودیوں کو سلطنت عثمانیہ میں کہا گیا کہ آؤ عزت کی زندگی گزارو, تمہاری مذہب پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. اس وقت پولینڈ اور یوکرین میں اتنے یہودی نہیں تھے جو سلطنت عثمانیہ میں آ کر عزت کی زندگی گزارتے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج اسرائیل میں فلسطینی ہے,
17 لاکھ فلسطینی ہے سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں. ان کے خلاف 65 قانون ان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. ویسٹ بینک، مغربی کنارہ جس کو کہتے ہیں، غازہ پٹی، ایسٹ جیروسلم ہے، جس کو آکیپائیڈ ٹیریٹریز کہتے ہیں. ٹی وی چینل پر آپ سنیے تو یہ اسرائیل کے اسٹینوگرافر جو بڑے اینکر بن کر بیٹھتے ہیں میری فوٹو دکھاتے ہیں، غازہ گینگ. ابے تو کون سی گینگ کا ہے پھر؟ غازہ گینگ، اویسی کی فوٹو. یہ تاریخ جو بیان کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ زائنسٹ کے ایجنٹ ہیں، ان کو رات بھر نیند نہیں آئے گی. میرے بھائی، ایسٹ جیروسلم میں 3,27,000 فلسطینی رہتے ہیں، اور پھر ویسٹ بینک میں 20 لاکھ، غازہ پٹی میں 21 لاکھ. یہ جو لوگ آج بیٹھ کر بول رہے ہیں یہ ہوا وہ ہوا، کیا اقوام متحدہ کا ریزولوشن نمبر 242 نہیں کہتا کہ اسرائیل کو ویسٹ بینک، غازہ سے، ایسٹ جیروسلم سے وڈرا کرنا ہے؟ نہیں بولیں گے آپ کو، مگر اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو، تاکہ آپ اس کو بتائیں اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو بتائیں. کیا 1987 میں 4 جنیوا کنونشن کا وائلیشن نہیں ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا بتاؤ زائنسٹ لوگوں. پھر 1993 میں اوسلو ایکارڈ ہوا، یاسر عرفات کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت کا اسرائیل کا پرائم منسٹر اور زائنسٹ کھڑا ہوا ہے، اور کہا گیا 5 سال میں ایک فلسطین ایک ملک بنے گا. 5 سال جا کے آج 25-30 سال ہو گئے. کیا ہوا اوسلو ایکارڈ کا؟ بتاؤ امریکہ، بتاؤ برطانیہ، بتاؤ اٹلی، بتاؤ G7. اس اوسلو ایکارڈ کا کیا ہوا؟ 2002 میں دیوار اٹھا دی گئی. اگر مثال کے طور پر ظہیر آباد میں ایک دیوار اٹھا دی جائے گی کہ جہاں پر اسد الدین اویسی کا گھر ہے، جہاں پر کوثر محی الدین یا غوری صاحب کا گھر ہے، یا جہاں پر اطہر کا گھر ہے، ہم ان گھروں کے سامنے سے 40 فیٹ کی اونچی دیوار اٹھا دیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ دیوار کے اس طرف رہو. یہ دیوار اٹھا دی گئی. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ گیا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا دیوار کو توڑنا چاہیے، دیوار کے خلاف فیصلہ دیا. کوئی نہیں بولتا. پھر آپ دیکھ لیجئے 2006 میں الیکشن ہوا. اسرائیل نے 26 فلسطینی ایم پیز کو کڈنیپ کر کے لے کے چلے گئے. 2008 میں آپریشن کاسٹ لیڈ ہوا. 3 ہفتے بمباری ہوئی. 1400 فلسطینی مارے گئے. 300 بچے اس میں تھے. کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ گولڈ سٹون رپورٹ. 2010 میں ایک کشتی گئی تھی، مریا مرمما کچھ نام تھا. اس کشتی میں جو لوگ ریلیف لے کر جا رہے تھے، اسرائیل کی فوج نے ان کو مار دیا. 2012 میں آپریشن پلر آف ڈیفنس اسرائیل نے کیا. غازہ پر بمباری کی، 150 لوگوں کی موت ہوئی. 2014 میں 51 دن تک حملہ کیا اسرائیل نے غازہ میں. آپریشن پروٹیکٹیو ایج کے نام پر 2000 فلسطینی مارے گئے. 2018 میں یہ ٹرمپ نے جیروسلم کو کہہ دیا کہ میں امریکن ایمبیسی وہاں پر بناؤں گا. تو اس سے ہوا کیا کہ وہ آکیوپائیڈ ٹیریٹری تھی، اس کو ختم کر دیا قانون کو ان کے یک طرفہ اعلان کر کے. امریکہ وہ فلسطینی ریفیوجی کو پیسے دیتا تھا جن کو نخبہ جس کو کہتے ہیں نکالنے کو 1948 میں ٹرمپ نے اس کو ختم کر دیا. آج اسرائیل کے جیلوں میں
6,000 فلسطینی جیل میں ہیں، کوئی مقدمہ نہیں۔ ہر سال اسرائیل 500 سے 600 معصوم بچوں کو جیل میں ڈالتا ہے، ملٹری کورٹ میں بچوں کا مقدمہ چلاتا ہے۔ بتائیے آپ کون سا کام اسرائیل کر رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیل ایک اپارتائیڈ سٹیٹ ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس میں فلسطینیوں کو جانوروں سے بدترین سلوک ان سے کیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اسرائیل کی ہیومن رائٹس کمیٹی ہے جس کا نام بیٹسلم ہے، وہ کہتا ہے اسرائیل کے بارے میں۔ یہ زائنسٹ لوگ ہیں، یہ تورا کو نہیں ماننے والے ہیں، زائنسٹ ہیں۔ آج یہی لوگ معصوم فلسطینیوں کو ان کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں پر کیا حال ہوگا آج۔ آپ سوچو 12 دن سے آئسس کے اوپر 2 سال 2.5 سال آئسس سے جنگ لڑی گئی، اتنے بم جو 1.5 سال میں گرائے گئے تھے، جو افغانستان پر اس وقت نیٹو بم گراتا تھا، ان 12 دنوں میں 2 سال کے بم صرف 12 دنوں میں گرائے گئے غزہ کے اوپر۔ آپ سوچو، تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کہ اگر یہاں پر صرف پٹاخے پھوڑ دیے جائیں اور آپ سے کہا جائے کہ کوئی نہیں اٹھے گا، 10 منٹ تک پٹاخے پھوڑے جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ 10-15 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے ان آوازوں کو سن کر۔ میرے بھائی، 75 سال سے یہ فلسطینی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، 75 سال سے اس سرزمین کو اپنے خون سے لال کر رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ کھڑا ہوا ہے 22-24 سال کا، ٹی وی کا اینکر اس سے پوچھ رہا ہے آپ کیسے ہیں؟ وہ رہا کہ دیکھو یہ میری پوری بلڈنگ سب برباد ہو گئی۔ ٹی وی کے اینکر رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کیسا اس نقصان کو برداشت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ، اس نے کہا الحمدللہ۔ ٹی وی والے نے پوچھا کہ تم نے کیا کھویا؟ اس نے کہا ماں باپ کو کھویا، اپنی بہن بھائی کو کھویا، اپنے بہن بھائی کے اولاد کو کھویا، اور کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس نے کہا کہ چلو مجھے کم سے کم میری گھر کی بلی تو بچ گئی، اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائی، یہ کس لیے کر رہے ہیں لوگ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، اپنی زندگیوں کو، اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھو نوجوانوں۔ یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی لڑائی ہے، یہ صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ انسانیت کو بچانے کی لڑائی ہے۔ 75 سال سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے زائنسٹ طاقتوں کی طرف سے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ امریکہ کا صدر یہ کہتا ہے کہ 7,000 لوگ جو مارے گئے میں اس کو نہیں مانتا۔ تو غزہ کے لوگوں نے کہا امریکہ کے صدر یہ ہے 6,000 مرنے والوں کی نام کی لسٹ۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کبھی بھی تشدد کا قائل نہیں رہا، نہ کبھی رہوں گا۔ میں نے ہمیشہ وائلنس کو کنڈیم کیا، اور زندگی جب تک باقی رہے گی وائلنس کو کنڈیم کروں گا۔ مگر غزہ میں جو ہو رہا ہے، آج آپ کو اور ہم کو اس کے خلاف بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا میرے بھائی۔ کم سے کم دعاؤں میں رو رو کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر بھیک مانگنا پڑے گا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو دنیا بنانے والا ہے، تو زمین و آسمان کا خالق ہے، تیری مخلوق پر، تیرے مخلوق، کمزور مخلوق پر ظالم ظلم کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اٹھو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ، یہ تمہارے 2 ہاتھ ہتھیار ہیں، یاد رکھو۔
اللہ سے گڑ گڑا کر بھیک مانگو کہ اللہ تو نے ہم کو سکون سے رکھا ظہیر آباد میں، کم سے کم تمہاری آنکھوں کے سامنے تو تمہارا بیٹا نہیں مر رہا ہے، کم سے کم تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں باپ کی لاش تو نہیں آ رہی ہے، کم سے کم تمہارے گھر کو تو کوئی برباد نہیں کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سلام کرتا ہوں ان فلسطین کے جیالوں کو۔ نہیں معلوم اللہ نے ان کے دلوں میں کیا تاثیر پیدا کی ہے کہ 7,000 مر بھی گئے، ظالم کے ظلم سے مر گئے، مگر اللہ تیرے بندے تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ کیا چیز ہے ان میں نہیں معلوم کہ سب برباد ہو کر دیکھ کر کہتے ہیں الحمدللہ، لاشوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ کو ایک ہی پیغام دینے آیا ہوں کہ نوجوانوں تم بہادر بنو، اپنے حوصلوں کو بلند کرو۔ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ظالم کے خلاف کھڑے ہو، ظالم کا ساتھ مت دو۔ اور کبھی دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی؟ نوجوانوں، صلاح الدین ایوبی کی روح تم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جب تک تم اچھے انسان نہیں بنو گے، جب تک تم نیک نہیں بنو گے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ 2006 میں یا 5 میں مجھے ڈیماسکس، جس کو اردو میں دمشق کہتے ہیں، جانے کا موقع ملا۔ میں اس مسجد امیت میں بھی گیا تھا۔ اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک لمبی خبر ہے۔ کر نماز ادا کیا اور پھر اس کے بعد اس مقام کو جا کر دیکھا میں نے، جس میں ابو داؤد میں لکھا گیا کہ اس مقام پر حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد میرے ساتھ ایک ندوۃ العلماء کے ایک عالم، نوجوان عالم دین تھے، شاید اب وہ برطانیہ میں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو دیکھ لیے، مجھے ایک چیز دکھاؤ، مجھے صلاح الدین ایوبی کی خبر کو جانا، مجھے صلاح الدین ایوبی کی خبر کو دیکھنا ہے، مجھے نور الدین زنگی کو جا کر سلام کرنا ہے۔ میں گیا، صلاح الدین ایوبی کی مزار کے سامنے کھڑے ہوا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آنکھ سے ایک آنسوؤں کا ریلا جا رہا تھا کہ آخر کیا تھا نہیں معلوم۔ ایک جیالے کی خبر کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو یاد کر کے، کیونکہ میرے بچپنے میں میرے مرحوم والد مجھے صلاح الدین ایوبی کے بارے میں سکھاتے تھے، بتاتے تھے۔ میں سلام کیا صلاح الدین ایوبی کو، میں سلام کیا نور الدین زنگی کو۔ میری ایسی کیفیت ہو گئی کہ 15-20 منٹ صرف خاموش کھڑا رہ گیا وہاں پر، اور میں تصور کی دنیا میں چلا گیا کہ صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ ایک ماں اپنی اولاد کی لاشوں کو دیکھ کر پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ، صلاح الدین ایوبی آج بھی زندہ ہے، میرے بیٹوں کو میں نذرانے پیش کر رہی ہوں شہادت کے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو دعاؤں کے ذریعے ان ظالموں کے لیے، ان کی بربادی کے لیے ہم کو اللہ سے دعا کرنا ہے، ان کمزوروں کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی اہل دل ہے، مجھے یقین ہے کہ آج بھی اللہ کے ولی اس دنیا میں ہے۔ میرا کامل یقین ہے کہ اللہ کا قطب بھی ہے، ابدال بھی ہے، اوتاد بھی ہے۔ وہ ضرور دعا کر رہے ہوں گے۔ میری ان سے بھی دعا ہے کہ آپ اللہ کے چہیتے بندے ہیں، ان لوگوں کے لیے دعا کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو اسی جگہ پر ہوگا، حشر کا میدان۔
تو کم سے کم آپ اور ہم کھڑے ہو کر کہہ سکیں گے کہ اللہ، ہم تو ظہیر آباد میں تھے مگر ہم نے رو رو کر تجھ سے دعائیں کی، ہم نے مرنے والوں کی تکلیف کو، اپنی تکلیف کو محسوس کیا۔ اللہ، ہم نے ان بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر، ان خواتین کی لاشوں کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ ہم نے بھی کھویا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کچھ کہوں، کیونکہ اسد الدین اویسی سے بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ، تم کو یہ سب چیز نعمتیں دی گئی، تم نے کم سے کم اپنی زبان سے کچھ بول دیتے، تم کم سے کم زبان سے یہ ظالم اسرائیل کے خلاف بول دیتے۔ میں ہمیشہ ان ظالموں کے خلاف بولتا رہا اور بولتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو شکست دے گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا، مجھے یقین ہے کہ ندی سے سمندر تک فلسطین کا ملک بنے گا، مجھے یقین ہے کہ جو آج گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، اللہ ان کے سروں پر عزت کا تاج رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ ان معصوم بچوں کی شہادت کو رائگاں جانے نہیں دے گا، مجھے یقین ہے کہ ان مرنے والے بچوں کی اولاد انشاءاللہ تعالی فلسطین کو آزاد کرے گی۔ جو قوم، جن لوگوں کے پاس دولت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، وہ اٹوٹ پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سبق لو۔ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں بھارت میں کہ ماب لنچنگ ہو رہی ہے، ٹرین میں نام پوچھ کر گولی سے مار دیا جا رہا ہے، جو لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے، ارے یاد رکھو، جو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے حق کے لیے، اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے۔ جو لوگ ظالم کے ظلم سے نہیں ڈرتے اور سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی ان کو اللہ عزتوں سے نوازتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تو ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی پھر سے کہیں گے کہ وزیر اعظم، آپ G20 کے ابھی بھی پریزیڈنٹ ہیں، رکائیے، سیز فائر کروائیے۔ اگر غزہ میں یہ آگ بھڑک جائے گی تو پورا علاقے میں ایک انسرٹنٹی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے ممالک ان کے ساتھ نہیں ہیں، جو 75 سال سے ختم نہیں ہوئے، سنو اسرائیلیوں، سنو زائنس کے چاہنے والوں، تم نے 75 سال سے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا، مگر ان کا جذبہ تم ختم نہیں کر سکے۔ تم نے ایک نہیں کئی مرتبہ ان کے گھروں کو برباد کر دیا، مگر ان کے حوصلوں میں پستی نہیں آئی۔ تم نے ایک ماں سے اس کے بیٹے کو چھین لیا، تم نے ایک باپ سے اس کی اولاد کو محروم کر دیا، تم نے ہزاروں بچوں کو یتیم کر دیا، تم نے ہزاروں کو جیل میں ڈال دیا، مگر آج بھی وہ لڑ رہے ہیں۔ تو سنو زائنس کے ماننے والوں، یہ 75 سال سے لڑ رہے ہیں اور صبح قیامت تک لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، صبح قیامت تک لڑتے رہیں گے، اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک اس مسجد امیت کے سامنے حضرت عیسیٰ نہیں آ جائیں گے۔ ہم لڑیں گے، مریں گے، کیونکہ حق کی سربلندی کے لیے، ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے اگر جان کے عظیم نذرانے بھی پیش کرنا پڑا تو ہم پکار پکار کر کہیں گے اللہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ دنیا کے ظالموں، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ماب لنچنگ کے ذریعے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، دنیا کے ظالموں، دنیا کے حیوانوں، تم اگر ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں نام پوچھ کر اگر تم قتل کرتے ہو تو تم نے اپنی بربریت کو دکھایا، اپنی شیطانیت کو دکھایا، مگر تم نے ہمارے حوصلوں کو کمزور ہونے سے نہیں روک سکتے۔
ہمارے حوصلے مضبوط تھے اور مضبوط رہیں گے. یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے. جب تک اللہ چاہے گا ہم کو زندہ رکھے گا. جس دن اللہ کا حکم آئے گا ہماری جسموں سے روحوں کو نکال لیا جائے گا. مگر خبردار، تم ظالم کے ظلم سے ڈرنا نہیں. تم کبھی مایوس نہیں ہونا. تم کبھی مایوس نہیں ہونا. تم دیکھنا تم سر قرو ہوگے انشاءاللہ تعالی. تم دیکھو گے کہ تم ہی کامیاب ہوگے. تم دیکھو گے کہ تم ہی غالب ہوگے. آج ہمارے آنکھوں میں آنسو ہیں، ہم تکلیف دہ ہیں، تکلیف میں ہیں. مگر عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کمزوروں کو طاقت دی. اللہ نے ہمیشہ کمزوروں کو اقتدار دیا. اللہ انشاءاللہ تعالی اس ظلم کا خاتمہ کرے گا. جو لوگ بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے لوگ آج صرف زبان سے تنقید کر رہے ہیں، تم کچھ بھی مت کرو یا کرو، تم کرو گے تو تمہاری بقا رہے گی. تم نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا حساب کرے گا. کیونکہ اللہ پوچھے گا اس دن کہ میرا بندہ بھوکا تھا، پانی نہیں تھا، دوائیں نہیں تھی، تم نے کیا کیا؟ تمہارے پاس سب کچھ تھا. تم تیار ہو جاؤ اس دن کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ غازہ کے لوگوں کی داستان بیان کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین، ہمارے بھارت میں بھی بہت سے اسرائیلی ہیں، بہت سے اسرائیلی ہیں، بہت سے زائنسٹ ہیں. اب معلوم ہوا کہ ظہیر آباد میں بھی آ گئے. معلوم ہوا کہ اب ظہیر آباد میں بھی بنیامین نتنیاہو کے شاگرد آ چکے ہیں، اور وہ آ کر ہم کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ CAA کا قانون کس نے بنایا؟ CAA کا قانون کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ کون بنایا؟ ارے ڈر رہے کہیں کو؟ کون بنایا CAA کا قانون؟ آپ CAA قانون کے خلاف ہے ہی نہیں ہے؟ چچا ذرا آپ بھی تو بولو. بی جے پی بنائی. ٹرپل طلاق کا قانون کون بنائے؟ ٹرپل طلاق کا قانون کون بنائے؟ UAPA کا قانون کون بنائے؟ یہ ماب لنچنگ کا ذمہ دار کون ہے؟ اب بی جے پی میں کل تک انکل تھے، کل تک انکل بی جے پی میں تھے، موڈی جی کو اپنا پپا بولتے تھے. آج ظہیر آباد میں آ کے اسد بھائی، دولے بھائی، ارے کیا کلاٹی ماسٹر ہے بابا تو. ارے بی جے پی میں کل تک آپ تھے، امیت شاہ کے گلے ملتے تھے، موڈی جی کو جھک کے سلام کرتے تھے، RSS کی چڈی یا پینٹ پہن کر لٹ پھراتے تھے. اب کانگریس کا کھنڈوا پہن کر آ گئے. میرے کو ابھی یہاں پر ڈائس پر ہمارے سید مقصود صاحب کہاں ہیں بھائی؟ چلے گئے. سید مقصود صاحب اپنی کتاب دیے ترجمہ کر کے، کیا لکھے؟ کانگریس RSS کی اماں. یہ لو دیکھ لو آپ، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. ذرا دیکھ، ذرا اس کو ٹی وی پہ لے لو، ذرا ویڈیو پہ لے لو اور اپنے واٹس ایپ گروپ میں ڈالو. کانگریس RSS کی ماں. اچھا حیرت کی بات سن، حیرت کی بات یہ ہے، انہوں بی جے پی سے کانگریس میں آئے. بھاگا ریڈی صاحب کے بیٹے بی جے پی میں چلے گئے. انہیں منو گڑو سے الیکشن لڑا بی جے پی سے.
کیا نام اس کا؟ کوئی ریڈی ہے انہوں، ہاں کچھ بھی ہوگا، وہاں سے لڑا، بی جے پی سے لڑا، منوگڑو، میں غلط بول رہا ہوں تو معاف کر دینا، ہونا بول کے بول رہا ہوں، منوگڑو سے لڑے الیکشن، مامو سے ہار گئے، تو جیسا وہاں ہارے کانگریس میں آ گئے۔ یہ کانگریس کے آج کل واشنگ مشین بنی ہوئی ہے۔ پھر بولتے شیروانی والے آگے، ارے شیروانی والے ادھر ادھر نہیں جاتے، ایک ہی راستے پہ رہتے، صراط مستقیم پہ رہتے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو۔ وہاں پہ بی جے پی میں تھے، اچانک کیا میرے کو لگتا ہے کہ امیت شاہ بولے ہوں گے پیارے ادھر چلے جا، بازو جا، ادھر سے آر ایس ایس بولی ہوں گی ادھر، اب ادھر چلے جا، اور پھر آپ ہمارے کو ہی نہ دکھا رہے او ویسی یہ مانے پورے تلنگانہ کے الیکشن میں خالی اویسی 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 چلے گا، اور ادھر سے موڈی امیت شاہ کے بولیں گے بیٹی بیٹی بیٹی۔ ارے کوئی تلنگانہ میں کوئی مدعا نہیں ہے سوائے بی ٹیم اور اویسی کے۔ امیت شاہ آتے کہ بولتے ان کے ہاتھ میں سٹیئرنگ، وہ ان کا کانگریس کا لیڈر ہے، ماشاءاللہ سے 50 سال کے ہو گئے بھی، انہوں بولتے اویسی ملاوا ہے، اور اویسی آسام میں الیکشن لڑتے ہیں۔ ارے راہل گاندھی، میں آسام میں آج تک الیکشن نہیں لڑا، اب انہوں بول رہے تو اب دماغ میں بات پیدا ہوئی، اب تو جانا ہی پڑیں گا آسام۔ ذرا پڑھ کے لکھ کے آؤ۔ اویسی جہاں لڑتے وہاں ان کو فائدہ ہو جاتا۔ امیٹھی کیا میری روح جا کے لڑے تھی، تم ہار گئے سو؟ امیٹھی کیسا ہار گئے آپ؟ وہ نہیں بولتے۔ 185 لوک سبھا سیٹ پر صرف کانگریس بی جے پی کا مقابلہ ہوا، مانے اسرائیل اور اسرائیل کا مقابلہ ہوا۔ 185، آج سے دونوں کا نام کیا رکھ دیں گے؟ ہاں اسرائیل۔ تو 185 سیٹ پر کانگریس اور بی جے پی کا مقابلہ، کتنے جیتی کانگریس؟ 16۔ 16 2019 میں چیک کر لو آپ، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، 16 جیتے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نہیں تھا دولے بھائی وہاں پر، 16 جیتے۔ اب وہ کیسا ہار گئے آپ؟ کیسا ہار گئے بولو آپ؟ ارے نہیں اویسی، ارے بابو جمہوریت ہے، میں الیکشن لڑوں گا نہیں لڑوں گا، جہاں نہیں لڑوں گا وہاں بولوں گا ماموں کا ساتھ دو، جہاں لڑوں گا بولوں گا پتنگ پلاؤ آسمانوں پر۔ تو اب معلوم ظہیر آباد اور منوگڑو سے بات معلوم ہو گئی کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں اولے جولے بھائیاں ہیں۔ جیسا کہ کتاب میں ترجمہ کیے مقصود صاحب، کانگریس آر ایس ایس کی ماں، تو یہ وہ ہے۔ ارے عجیب بات ہے، آپ زندگی گزار دیے آر ایس ایس میں بی جے پی میں، اور آپ یہاں پہ آگئے پیراشوٹ سے اتر کے وقارآباد سے یہاں آگئے، اسد ایسا کرے وہ کرے یہ کرے۔ ارے بابو کانگریس والو، یہ میری دریافتی کی عمر نہیں ہے، میرے کو بیٹا ہے 14 سال کا، آپ اپنی دریافتی کر لو نا، اکیلے تم دونوں اکیلے ہو، کچھ تو کر لو، میرے پیچھے کہیں کو پڑے ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اتر پردیش میں دیکھیے، اتر پردیش میں وہاں یوگی کی حکومت ہے، وہاں پر جو نیپال کے بارڈر پر
کئی مدرسے ہیں، ان مدرسوں کو بی جے پی کی سرکار شک کی نگاہ سے دیکھ رہی۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، وشواس کیا ہوا؟ اتر پردیش سے مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آج امیت شاہ حیدرآباد تلنگانہ کو آ کے کچھ بول دیے بیکورڈ کلاس کے ہمارے بھائیوں کو ہم ایسا کر دیں گے۔ امیت شاہ صاحب، آپ کو میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، آپ اور کانگریس اولے جولے بھائی بہن ہیں، آپ لوگوں کا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے تلنگانے میں۔ آپ بائے بائے تھے، بائے بائے ہوں گے آپ۔ میں امیت شاہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ بیکورڈ کلاس کے اتنے ہمدرد ہیں تو بی سی کا سینسس کیوں نہیں کراتے آپ؟ اگر آپ بیکورڈ کلاس بھائی بہن سے اتنا محبت کرتے تو اسد الدین اویسی لوک سبھا میں کھڑے ہو کر پکار رہا تھا جب خواتین کے تحفظات کا بل لایا گیا، آرکشن کا، کہ او بی سی خواتین کو بل دو اور مسلم خواتین کو بل دو، ان کو ریزرویشن دو۔ او بی سی خواتین کو ریزرویشن اور مسلم خواتین کو، تو نہ مودی، نہ امیت شاہ، نہ راہل گاندھی اس بات کو تیار تھے۔ میں امتیاز جلیل اس قانون کے خلاف ووٹ دیے، بی جے پی والے بول رہے تم ووٹنگ کرا رہے کیا؟ میں نے بالکل کرا رہے، بالکل کرائیں گے۔ تو بولے اب پھر ہو گیا ہمارا 3 گھنٹے یہاں پر۔ میں نے 3 گھنٹے ہوتے، 4 گھنٹے ہوتے نہیں معلوم، مگر میں ووٹنگ کراؤں گا۔ میں اسپیکر صاحب ہمارے اوم برلا ہیں، میں انہوں پوچھے کیا آپ اپنی ترمیمات کو موو کریں گے؟ میں نے کہا موو کروں گا سر۔ بولے اویسی تمہارے پاس تعداد نہیں ہے۔ میں نے کہا اسپیکر صاحب اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہم نے ووٹنگ کا ڈیمانڈ کیا۔ اب کانگریس والے تو پہلے میری تقریر سے پریشان ہو گئے کہ انہیں ایک نئی بات کر دیا، کیونکہ اللہ نے زبان کی طاقت دی، اللہ نے دھڑکتا دل دیا، اللہ نے غریب اور مظلوموں کی تکلیف کو سمجھنے کا ایک سلیقہ دیا، وہ نعمت ہے۔ اور میں 10-12 سال کی عمر سے ظہیر آباد کو آ رہا ہوں اپنے والد مرحوم کے ساتھ۔ تو میں جب نے یہ کہا کہ مسلمان اور او بی سی خواتین کو ملنا چاہیے، کانگریس والوں کا سر گھومنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جب ہم ووٹنگ کرائے، مودی جی بیٹھے رہے 1.5-2 گھنٹہ پارلیمنٹ میں۔ بی جے پی کے لوگ بول رہے ارے پردھان منتری بیٹھے ہوئے۔ میں لاہو پردھان منتری ہے، بادشاہ سلامت ہے، بیٹھنا ہے۔ کانگریس والے بولے ارے ہمارا نیتا بیچارہ بیٹھا ہے۔ میں لاہو ہم کیا بیچارے نہیں ہیں؟ 3 گھنٹے 400 ووٹ خواتین کے بل کی تائید میں گرے، جس میں او بی سی خواتین کو کوئی حصہ نہیں، مسلم خواتین کو کوئی حصہ نہیں۔ 2 ووٹ او بی سی خواتین کے حق کے لیے، 2 ووٹ مسلم خواتین کے حق کے لیے پڑے۔ کس کے تھے؟ اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل کے تھے۔ تو بعد میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ آج پارلیمنٹ میں راہل اور مودی ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ مل کر کھڑے ہیں۔ اور کانگریس کے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ جولائی 2019 کو انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ بنایا گیا تھا، جس میں اس گندے قانون کے تحت ہزاروں سو زیادہ لوگ بھارت کے مختلف جیلوں میں جیل میں ہیں۔ کون اس قانون کی تائید کیا؟ راہل گاندھی اور مودی نے۔ کون اس قانون کے خلاف ووٹ دیا؟ اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل نے۔ آپ مجھ پہ انگلی اٹھاتے؟ ارے اگر تمہاری داستان بیان کرنا شروع کانگریسیوں، تو 31 اکتوبر کو 84 میں محترمہ اندرا گاندھی کا قتل کر دیا گیا تھا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر محترمہ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد کیا دلی کے سڑکوں پر سکھوں کے خون کی ہولی نہیں کھیلی گئی تھی؟ تو کس کی حکومت تھی بتاؤ؟ سکھوں کو گلے میں ان کے جلتے ہوئے ٹائروں کو ڈال دیا گیا تھا، نسل کشی سکھوں کی ہوئی تھی۔
اور کانگریس آج سیکولرزم کی بات کرتی ہے. ارے بتاؤ, بوٹا سنگھ نے کیا شیلانیاس نہیں کیا تھا راہل گاندھی؟ کیا تمہارے والد وزیر اعظم نہیں تھے؟ بتاؤ, بولو اس بات کو, بولو, میری اس بات کا جواب دو. اور ہم موجودہ وزیر اعظم سے کہنا چاہیں گے کہ آپ بھارت کے 133 کروڑ جنتا کے پردھان منتری, وزیر اعظم, پرائم منسٹر ہیں. آپ صرف ایک مخصوص ہندوتو آئیڈیالوجی کے لوگوں کے ماننے والوں کے وزیر اعظم نہیں ہیں. مسٹر مودی, مندر, مسجد, گرجا گھر سب آپ کی نظر میں برابر ہونا چاہیے. آپ ایک کو بڑھا کر نہیں پیش کر سکتے, آپ سب کے وزیر اعظم ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور پھر ہم سے بولتے ہیں یہ لوگ انہوں ملے ہوئے ہیں, انہوں فلاں ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ میرے دل کا حال جاننے والا ہے. میں اگر ملا ہوا ہوں تو غریبوں کے ساتھ ملا ہوا ہوں. میں اگر ملا ہوا ہوں تو مظلوموں کے ساتھ ملا ہوا ہوں. اگر میں کسی کے ساتھ ملا ہوا ہوں تو ان معصوم بچیوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے. میں اگر ملا ہوا ہوں تو ہر اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوں جو دنیا میں اور بھارت میں امن چاہتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اسد الدین اویسی آ کر آپ کو بولے کہ 30 نومبر کے دن ماموں کو کیوں ووٹ دینا, تو ماموں کو ووٹ اس لیے دینا کیونکہ بی جے پی کو ہرانا ہے. ماموں کا ساتھ اس لیے دینا, کانگریس آر ایس ایس کی ماں ہے. کانگریس, زور سے بولو اس کو, کانگریس ڈر رہے آپ لوگ, مودی سے ڈر رہے, کانگریس سے ڈر رہے. کانگریس, یہ آپ اور میں نہیں بول رہے, یہ مقصود صاحب کی کتاب کا نام ہے. نہیں تو انہوں شروع ہو جائیں گے نئی بات کر کے گا, مقصود صاحب کو پکڑو. میں نہیں بولا, سیکریٹری بام سیف تلنگانہ, کانگریس آر ایس ایس کی ماں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر 9 سال میں تعلیم کے اوپر, اقلیتوں کی تعلیم کے اوپر 2004 سے 14 تک کانگریس کی حکومت تھی. اقلیتوں کی تعلیم کے اوپر صرف 1200 کروڑ خرچہ ہوئے. اور جو یہاں پر جو لوگ آر ایس ایس سے آ کر مجلس پر انگلی اٹھا رہے ہیں, میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 9 سال میں مجلس کی نمائندگی پر ماموں نے 12,000 کروڑ روپے تعلیم پہ خرچہ کی اقلیتوں کے. کتنے؟ 12,000 کروڑ. اور یہ جو کانگریس کے جو صدر ہیں نا تلنگانہ کے, انہوں بھی آر ایس ایس سے آئے. اب یاد آیا, بولنا بھول گیا, انہوں بھی آر ایس ایس سے. ادھر انہوں تھے. پھر کیا کرے, میں دیکھا ان کو 1999 میں مرحوم سید سجاد ایم ایل اے ہوتے تھے, ان کے الیکشن میں کشن ریڈی لڑے تھے. کشن ریڈی اب جو صدر ہے بی جے پی کے, انہوں پہلا الیکشن مجلس سے ٹکرائے, ہار گئے. ان کے ساتھ انہوں تھے موجودہ ان کے پی سی سی کے صدر. گڈی ملکا پور کی مارکیٹ میں دیکھا میں ان کو, خیرتآباد کے بلدیہ کے آفس میں دیکھا. اور میں جس کو دیکھ لیتا ہوں, جس کو پڑھ لیتا ہوں, اللہ اس کے حبیب کے صدقے میں مجھے تھوڑا میموری دی, میں بھولتا نہیں. انہوں وہاں سے ہی آئے, بی جے پی سے تھے. پھر آر ایس ایس بولی سائیکل پہ بیٹھ جاؤ. سائیکل پہ بیٹھے, سائیکل کا ڈبا دیے, فارق توڑ دیے. سائیکل کو پنکچر کرے. بعد میں آر ایس ایس بولی دیکھ سائیکل کا تو کام کر دیا, اب تو ذرا پنجے کو پکڑ لے. تو آر ایس ایس تلنگانہ میں پنجے کو پکڑی ہوئی ہے, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. یہ آدمی آر ایس ایس سے آیا ہوا ہے, اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئے گی
تو ہم ہر کانسٹینسی میں ایک مندر بنائیں گے. آپ اٹھا کر دیکھ لو, حضرت گوگل پر جاؤ, بولے میں نہیں, آپ دیکھو جا کر. تو اب آپ دیکھو, یہ مجلس کی نمائندگی پر 9 سال میں تعلیم کے اوپر 12,000 کروڑ روپے, اور یہاں پر مجلس کی نمائندگی پر ٹیمرز کے اسکول جو اب جونیئر کالج میں تبدیل ہو گئے, کتنے بچے پڑھ رہے مسلم اقلیت کے, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کو ہے تو میں بتاتا ہوں, 2,10,000 بچے اور بچیاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں. 6 سے 12 تک فری, اب تک 80,000 پڑھ کے نکل گئے, 80,000 پڑھ کے نکل گئے. پھر یہ شادی مبارک کی سکیم ہے, 2,225 لوگوں کو, 2,225 کو خرچہ ہوئے, 26,931 لوگوں کو کیا ہوا, شادی مبارک کا چیک ملا. کلیان لکشمی اسکیم بھی ہے. تو ایسے اوورسیز اسکالرشپ ہے, پری میٹرک اسکالرشپ ہے, پوسٹ میٹرک میں ہے. تو یہ سب جو ہے میرے بھائی مجلس سے اتحاد المسلمین کی مضبوطی سے ملا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ علاقائی پارٹی جہاں پہ رہیں گی, جہاں پہ ریجنل پارٹی رہیں گی, وہاں پہ آپ کی اہمیت رہے گی. اگر یہ دونوں آگے اولے جولے, یہ دونوں آ گئے, تو پھر آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں. آج کیوں آ رہے آپ کے پاس سب, ایک علاقائی پارٹی ہے, تیسرا پلیئر ہے. یہ اگر کھیل خالی 2 لوگ کھیلیں گے تو فٹ بال ہم کو بنا دیں گے, تو 3 رہیں گے تو تینوں لڑیں گے, آپ بیٹھ کر دیکھتے رہنا. اچھا, پھر جو اس کے بعد جو اپنا اچھا کرتا 4.5 سال ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 2 کھیلیں گے تو ہم کو فٹ بال بنا دیتے, 3 رہیں گے تو معاملہ اچھا رہتا. آپ دیکھو میری بات کو, 2 سے مزہ نہیں ہے 3 رہنا. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ 3 شادی کرو, میں یہ بول رہا ہوں 3 کھلاڑی رہنا, 3 پولیٹیکل پارٹی رہنا, اور مجلس اتحاد المسلمین چوتھا پلیئر ہے. اس میں مجلس چوتھا پلیئر ہے. پاور پلے میں آ کے پاور پلے سمجھے نا, اب پاور پلے شروع ہوا ہمارے, تو پاور اپنے ہاتھ میں رہنا. 2 میں رہے تو آپ پاور لیس رہتے, 3 رہے تو پاور. سمجھے ہماری بات کو. کرناٹکا میں 3 نہیں تھے, تلنگانہ میں 3 ہے, اور چوتھا پاور مجلس ہے. سمجھے نا آپ میری بات کو. تو اس واسطے 20 تاریخ کے دن, 30 تاریخ کے دن یہاں پہ ماموں کا ساتھ دو. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ کام ہونا ہے. میں ظہیر آباد کی عوام سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ جو آپ کے کام زیر تکمیل ہیں, انشاءاللہ تعالی ان پورے کاموں کو میں کرواؤں گا میری ذمہ داری پر, اور الیکشن میں کامیابی ملے گی ماموں کو. مجھے یقین ہے کہ ماموں تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بنیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم کانگریس, یہ مقصود صاحب لکھے, نویر سوچ رہے ہوں گے کیوں لاکے دیا اس کو میں کتاب. یہ میں بیٹھ کے دعا کر کے سوچ رہا تھا اللہ کیا بولوں, اچانک انہوں لاکے دیا. میرا اوہ اللہ, یہ تو گلاب جامن ہے. یہ تو خیر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہاں پر ہمارے صدر صاحب نے ڈی.ایڈ اردو میڈیم کالج کے لیے کہا. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرور بنے گا. بہت سے بلدی مسائل ہیں, انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور حل کیا جائے گا. بی جے پی تلنگانہ میں ایک ہی چیز چاہتی ہے کہ یہاں پر کوئلیشن گورنمنٹ بنے. وہ مت ہونے دو. آپ ووٹ ڈالنا آپ کا اختیار ہے, مگر کبھی کوئلیشن بننے مت دو.
آپ ماموں کو طاقت کے ساتھ کامیاب کریے، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ماموں کو یہاں لے کے آتا ہوں، یہاں لے کے آتا ہوں۔ خوریش گلی سے شروع کریں گے اپن انشاءاللہ، خوریش گلی سے شروع کریں گے۔ اب انہوں وقار سے انہوں وہیں جانے والے ہیں، وہیں جاتے انہوں کیا سمجھ لیا یہاں کی لال مٹھی وہاں کی لال مٹھی ایک ہے۔ تم وقار سے بی جے پی سے یہاں پہ آئے، یہاں کی عوام باشعور ہے، باخبر ہے، اور مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو شخص دنیا میں نہیں ہے فرید صاحب کو بھی ایل فیل بول رہے ہیں۔ ارے کم سے کم مرنے والے کو تو مت بولو ایسا۔ وہ فرید کچھ بھی چاہوں گا مگر ظہیر آباد کا نمائندہ تھا، وہ فرید کچھ بھی چاہوں گا مگر اس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل تھا، فرید کے منہ میں زبان نہیں تھی مگر فرید تڑپنے والا تھا۔ ایک دوسری پارٹی میں تھے فرید، مگر میرے ساتھ ایم ایل اے بھی تھے، میں عزت کرتا ہوں۔ دیکھو آپ کتنی گندگی ہے کہ آج جو دنیا میں نہیں ہے آپ اس کو تو گالی دے رہے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، 30 نومبر کو انشاءاللہ تعالی سب عوام اپنا فیصلہ دے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے واسطے بھی دعا کرو۔ میں بھی آپ کا غلام ہوں، میں بھی آپ کا خادم ہوں۔ پورے میرے پیچھے پڑ گئے، مودی، امیت شاہ، راہل، پورا ایسا دکھ رہا پورا جھنڈ کا جھنڈ میرے پیچھے پڑا ہوا، اور سب کیا کر رہے ہیں وہاں کے اوئے پر رہے، اور میں کیا کر رہا ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں سینہ تان کے، آؤ خالی لنگی اٹھا کے ڈرانے کے دن چلے گئے، آپ ہو گیا، اب ٹائم نہیں ہے۔ اب وہ بھارت میرا ہے، میرا ہی رہے گا۔ تم میرے گھر پہ آ کے دستک مارتے، اچھی بات ہے۔ اب یہ عوام فیصلہ کرے گی۔ آپ مجلس کی کامیابی کے لیے بھی دعا کریے، جہاں سے ہمارے امیدوار رہیں گے وہاں پتنگ کو پلانا، جہاں نہیں رہیں گے ماموں کو سمجھانا، ماموں کو کامیاب کرنا۔ تو کیا میں امید کروں گا کہ آپ لوگ ظہیر آباد میں جہاں سے مجلس نہیں ہوں گی ماموں کا ساتھ دیں گے؟ ارے ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو، ارے وہاں سے نہیں اٹھ رہے ہاتھ، ڈر رہے کیا؟ پورے ہاتھ اٹھا کے بولو۔ پورے ظہیر آباد میں صرف انشاءاللہ تعالی نہ کوئی آر ایس ایس، نہ کوئی کانگریس، نہ کوئی بی جے پی۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ کانگریس بس۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے